سروں کے تاج، آنکھوں کے ہیں یہ تارے، صحابہ اور اہل بیت ہیں آقا کے سب پیارے، صحابہ اور اہل بیت ہیں آقا کے سب پیارے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے جس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیاروں کا تذکرہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرے پر جانے کی اجازت چاہی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں نہ بھول جانا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، یعنی اس طرح روایتوں میں بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں بھی شامل رکھنا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں کی تمام تر نعمتوں سے بڑھ کر میرے لیے یہ بڑی نعمت ہے کہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی۔ یہاں ہمیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعلق تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کو، مبارک کلمات کو جس طرح آپ اہمیت دیتے تھے، اس کی امپورٹنس آپ بیان کرتے تھے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کا جو لقب ہے وہ فاروق ہے، اور یہ بھی جب آپ ایمان لاتے ہیں تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کھل کر عبادت نہیں کر رہے تو آپ نے کچھ یوں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ فرمایا بالکل حق پر ہے، پھر کھل کر عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ وہ گھڑی تھی کہ جب مسلمانوں کی دو لائنیں بنی تھی، باہر آئے تھے، اور ایک پر آگے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک لائن کی آگے جو تھے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یوں یہ کھل کر مسلمانوں نے عبادت کا معاملہ کیا، اور گویا کہ ایک خفار دیکھ رہے تھے، مگر جب سامنے دیکھ رہے تھے کہ آگے ایک طرف فاروق اعظم ایک طرف حضرت حمزہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، تو پھر کس کی جرأت، کس کی ہمت ہوگی؟ تو یہاں آپ نے حق اور باطل میں فرق کر دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ نے فاروق کا لقب حاصل کیا۔ فارق حق و باطل امام الخدا، فارق ہے، فارق حق و باطل امام الخدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ تیغ کہتے تلوار کو، مسلول کہتے ننگی تلوار کو۔ اور یہ جو آپ کا جو شدت والا معاملہ ہے کفار کے ساتھ بڑا مشہور ہے اور ہے یہ، تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ایک تو فرق کا پتہ دیا کہ کس قدر یہ فرق کرنے والے تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ کس طرح مطلب کہ کن کے لیے ننگی تلوار کا تھا۔ کیا تھا شعر؟ فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ
مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہترین بیان کرنے والے تھے نا، مقرر تھے اور آپ پڑھے لکھے تھے، تو کئی جگہوں پر آپ کو بطور سفیر بھی بھیجا جاتا تھا، بطور نمائندہ بھیجا جاتا تھا، اور کئی اہم ٹاسک پر آپ بھیجے جاتے تھے اور آپ تشریف لے جاتے تھے، اور ایک بہترین انداز تھا، اور قریش نے آپ کو سفارت کا منصب دیا ہوا تھا، اتنی آپ کی وہ اس وقت کی آپ کی پوزیشن تھی۔ اب یہاں پر جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو بڑی اہم بات یہاں لکھی تھی کہ اس منصب پر جو آپ تھے تو ایک اس منصب کی بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے نا، ایک اہلیت ہوتی ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا بات ہے، آپ کی تو نظر سے لوگ اہل بن جاتے ہیں، تو آپ کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ لیکن یہاں پر بڑی پیاری بات ہے کہ ایک تو اس منصب کے لیے ایک ایسے شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جو کمال قسم کی مہارت رکھتا ہو، بیان کرنے کا، اپنی بات پہنچانے کا، ایک کمیونیکیشن اس کی جو اسکل ہوتی ہے وہ بڑی ہی مضبوط ہونی چاہیے، پھر معاملہ فہم ہونا چاہیے، معاملہ فہمی پر اس کو دسترس ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی کچھ صفات ہوتی ہیں جو اس منصب پر رہ کر کام کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی کو کسی جگہ پر اپنا کوئی ریپریزنٹیٹیو بناتے ہیں، کوئی اس کو اپنا کوئی سفیر بناتے ہیں، یا کوئی ہمارا کوئی نمائندہ بن کے کہیں جاتا ہے اور ہماری نمائندگی اگر اس کو کہیں کرنی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر بھی اس طرح کی ہم صلاحیتوں کو دیکھیں۔ نمبر ایک، اس میں بات کرنے کی صلاحیت ہو، یعنی اس کا جو ایک وقل ہو، گفتگو کا انداز ہو، بات چیت کا جو اتار چڑھاؤ ہو، وہ اس کو سمجھتا ہو، اور پھر یہ کہ بات پہنچانے کا انداز اس کا اچھا ہو، ورڈنگ اس کی اچھی ہو۔ جنرلی طور پر ہم آج کے ماحول کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کی فیس ایکسپریشن بڑی میٹر کرتی ہیں، اس کی پرسنل جو پریزنس ہے وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے، اس کی جو ورڈنگ ہے، اس کا جو لفظوں کا انتخاب ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر معاملہ فہمی ہو کہ کسی جگہ پر ایسے ایشوز آ جاتے ہیں کہ پھر اس کو ہینڈل کرنا، اس کو ٹیکل کرنا، یہ بھی ایک ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو جب آپ کسی کو اس طرح اپنا کوئی نمائندہ بناتے ہیں، ریپریزنٹیٹیو بناتے ہیں، اپنا کوئی ایسا سفیر بناتے ہیں، اور ایسا سفارتکاری کے طور پر آپ کسی کو بھیجتے ہیں، تو اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ چیزیں بڑی نمایاں ہوتی ہیں کہ آیا اس کے اندر یہ خصوصیت کے ساتھ یہ صفات ہیں یا نہیں ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیات اپنے انتہا کو تھیں، جو بات کرنے کا انداز تھا، اور جو معاملہ فہمی تھی تو اس کی تو خیر بات ہی کچھ اور ہے، آپ کی تو سوچ کا ہی بڑا لیول ہی کچھ اور ہے۔ اللہ پاک کی آپ پر کرو رحمت ہو، یعنی آپ کی رائے پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائی جائے تو اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی کہ مقام ابراہیم کو نماز کے لیے مصلی بناؤ۔ تو یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی، ایک روایت کے مطابق یہ بھی جو اس کے شان نزول میں جو میں نے پڑھا تھا، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے۔ اس طرح اور بھی آپ کی چاہت اور آپ کی رائے اور آپ کی سوچ کے مطابق اللہ کریم نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی، یعنی کہ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا فرمان ملتا ہے کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا، اور فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی۔ لیکن آپ یہاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل، ذہانت اور آپ کی جو سوچ ہوتی تھی، اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور عقل کی بات تو میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ جو مردے کے صدمے رسالہ امیر علیہ سنت کا، اس میں جو موضوع ہے مردے کے صدمے یا مردے کی بے بسی، یہی ان میں سے کوئی ایک رسالہ ہے۔ تو اس میں جو موضوع ہے وہ موضوع کچھ اس طرح کا ہے کہ جو کچھ مردے کے ساتھ قبر میں ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی عجیب حالت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے
اور اس کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں. تو یہ جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے عرض کی کہ کیا عقل سلامت ہوگی، کیونکہ اس وقت مردے کی عقل سلامت ہوتی ہے. تو آپ نے عرض کی کیا اس وقت عقل سلامت ہوگی؟ تو فرمایا ہاں عقل سلامت ہوگی. تو پھر کہا پھر میں دیکھ لوں گا. یعنی آپ دیکھیے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی عقل پر، اپنی ذہانت پر، خود اپنے آپ پر اعتماد کتنا تھا. اللہ پاک نے کی عطا تھی ماشاءاللہ. آپ بہت زبردست مشورہ دینے والے تھے، بہت زبردست رائے رکھنے والے تھے، بڑے زبردست حوصلے والے تھے، بڑی زبردست ہمت والے تھے. تو آپ کے یہ بہت سارے خصوصیات ہیں، بہت سارے اوصاف ہیں. تاہم آپ کا جو ذریعہ معاش تھا آپ نے تجارت کو رکھا تھا. یعنی اس وقت بھی قریش میں، مکہ پاک میں، مختلف اطراف میں جو زیادہ تر لوگوں کا جو وے آف ارننگ تھا، جو بزنس تھا، وہ تجارت تھا، ٹریڈنگ تھا. تو آپ نے بھی ٹریڈنگ کو ہی اختیار کیا، تجارت کو ہی آپ نے اختیار کیا، اور اس میں سے آپ کو کافی نفع بھی ہوا. یہاں تک کہ آپ اپنے یہاں کے ایک اچھے خاصے مالدار شخص میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ آپ خلافت بھی آ گئے تب بھی آپ اپنی تجارت کو آپ نے جاری رکھا تھا. یہ بھی آپ کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے. تو آپ تجارت کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور بڑی ایمان افروز بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ حضرت سید عمر فاروق اعظم کو عہد رسالت میں یہ بھی فضیلت حاصل تھی کہ آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے صدقات پر عامل مقرر فرمایا تھا. چنانچہ حضرت سیدنا ابن سعدی مالکی علیہ رحمہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے صدقات پر عامل بنایا. جب میں نے اپنا کام مکمل کر لیا تو آپ نے مجھے اس کی اجرت دینے کا ارادہ فرمایا. میں نے عرض کی کہ امیر المومنین میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے، یعنی مجھے پیسے نہیں چاہیے، اور مجھے اجارہ نہیں تھا، مجھے اجرت نہیں چاہیے، تو اس کا اجر میں اپنے رب سے لینا چاہتا ہوں. تو آپ یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی جو تمہیں دیا جا رہا ہے وہ لے لو. پھر فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی صدقات پر عامل مقرر کیا، اور بعد میں یہ ہوا کہ مجھے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجرت عطا فرمائی کہ آپ اس کی اجرت لے لیں. تو میں نے بھی یہی بات عرض کی جو آپ نے مجھے کہی ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، جب تمہیں کوئی چیز تمہارے مانگے بغیر ہی مل رہی ہو تو اس سے لے لو، اب تمہاری مرضی ہے کہ اسے خود رکھ لو یا راہ خدا میں خرچ کر دو. تو یہ مسلم شریف کی روایت تھی. تو یہاں پر لینے کے تعلق سے بھی بڑی اچھی صورت بیان ہوئی، اور پھر یہ کہ یا تو خود رکھ لو یا راہ خدا میں خرچ کر دو. اگر آپ کو کیسے ملی ہے رقم اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ مل گئی تو پھر راہ خدا میں بھی دے سکتے ہو. تو راہ خدا میں یا خرچ کرنے کی بھی ترغیب موجود ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سلام میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خوبیاں بیان کی ہیں، جس میں ایک شعر تو آپ نے سنا، اور بھی 2-3 اشعار ہیں. ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جان شان عدالت پہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کو بڑی خوبی کے ساتھ جانتے تھے. یعنی اگر کوئی ایسی بات آتی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی تو آپ فوراً اس کو سمجھ لیتے اور اس گفتگو کو اس انداز پر لے کے آتے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت نصیب ہو جاتی تھی. یعنی مزاج پاک کو سمجھنا یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے. تو یہ بھی آپ کی ایک خوبصورت ایک ادا تھی. اور پھر ترجمان نبی فرمایا اعلیٰ حضرت نے، تو ترجمان نبی
ہم زبان نبی، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، سکر دوزخ، یعنی وہ عمر جس کے آداب پہ، یعنی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے، جہنم اس کے پیچھے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم کی اونٹنی پر شریک سفر تھا۔ اب ایسا بھی ہوا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو جاتا تھا، تو میرے والد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کسی شخص کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو۔ یہ تھا ادب، تعظیم اور محبت رسول کا درس، کہ آپ اپنے بیٹے کو یہ کیسا خوبصورت درس دے رہے ہیں کہ یہ نہیں تو یہ جو درس ہے محبت رسول کا، تعظیم رسول کا اور ایک ادب کا جو درس ہوتا ہے، یہ اللہ توفیق دے تو پیارے اسلام بھائیو ہم سب کو اپنی اولاد کو بھی دینا چاہیے۔ ماشاءاللہ مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً میں آج ایک بڑی تعداد سفر کرتی ہے، آپ بھی سفر کرتے ہوں گے، جو کرتے ہیں، وہ جو نہیں کرتے اللہ پاک انہیں بھی مدینہ دکھائے، بار بار مدینہ دکھائے، بار بار مکہ دکھائے، مدینہ کی گلیاں، بارگاہ رسالت کی حاضریاں، مکہ پاک کی گلیاں، یہ وہ جگہیں جہاں پر بہت زیادہ ادب اور احترام ہے، اسپیشلی جب بارگاہ رسالت میں جب حاضری ہوتی ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر اور آپ کا ادب اور احترام، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ یہ وہ ہے نا کہ سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اب جو مدینہ پاک کی جو حاضری ہے نا، یہ واقعی ہم کو پڑھنا چاہیے۔ امیل سنتی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات، یہ پڑھیں، اس میں ادب کی باتیں ہیں، تعظیم کی باتیں ہیں، اور کافی طریقہ کار وہاں پر بیان کیا گیا کہ ایک عاشق رسول کو، ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو مدینہ پاک میں کیسے حاضری دینی چاہیے۔ یہاں مجھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ گئی کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کچھ کو دیکھا مدینہ پاک میں کچھ کرتے ہوئے، تو آپ نے کسی کو بھیجا
اور پوچھا کہ ان سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آئے؟ وہ کسی باہر سے آئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ مدینے کے ہوتے تو میں انہیں سزا دیتا. یعنی کہ مدینے پاک میں رہ کر جو انداز انسان کا ایک امتی کو، آقا کے غلام کو اپنانا چاہیے، اس کو باقاعدہ ایک صدیوں سے ہمارے اسلاف بزرگان دین بیان کرتے آ رہے ہیں کہ وہاں مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور مدینہ منورہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. یعنی کہ فرشتے 70,000 صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 شام حاضری دیتے ہیں، اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے. تو یہ جو بارگاہ رسالت ہے، اس کا ادب سکھانا اپنی اولاد کو، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اگر آپ کو یاد ہو، جو اس طرح کا خلاصہ ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. ایک اپنے نبی کی محبت، ایک اس کی آل کی محبت، اور ایک قرآن کی تلاوت. یہ تینوں باتیں حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن بھی سکھانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت، اہل بیت کی محبت بھی سکھانی ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی ہمیں درس دینا ہے. آپ دیکھیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کیسا درس دیا کہ آپ پیچھے رہیں، کیوں آگے نکل رہے ہیں؟ اس کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آگے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا آگے ہونے کا. تو یہ کچھ اس طرح کی باتیں. اس کے لیے کتاب الشفا بڑی خوبصورت کتاب ہے، یہ بھی آپ پڑھیں، مقتۃ المدینہ سے بھی مل جائے، مجھے یاد پڑتا شاید ہے یا نہیں ہے، لیکن مل جائے گی کتاب، کتاب الشفا. یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی عمدہ کتاب ہے، عشق رسول سے بھری ہوئی زبردست مواد ہے عشق رسول کا. تو یہ کتاب آپ لیں، یہ کتاب کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب، آپ کا احترام، کس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کرتے تھے، اور اس کی کیسے تعلیم و تربیت ہے. قرآن کریم کی آیات، سورہ حجرات کی آیات بیان کریں، اور بھی قرآن کریم میں کئی آیات ہیں جن میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و تعظیم کا ذکر کیا گیا ہے. تو اسی طرح آپ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، اسی طرح دیگر ائمہ بزرگان دین کی ہم سیرت کو پڑھیں جنہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضریاں دیں. محدثین کرام، مفسرین کرام، ائمہ کرام جنہوں نے حاضریاں دی، انہوں نے جس ادب اور احترام کا وہاں پر انداز اختیار کیا، یہ سب ہمیں اپنی اولاد کو سکھائیں. اب آپ غور کریں کہ جب میں نے کوئی چیز میری اولاد کو سکھانی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو میں پہلے پڑھوں گا، اس کو پہلے میں سمجھوں گا، میں پہلے بتاؤں گا. تو اس طرح ہماری بھی نالج میں اضافہ ہوگا، اور ہمارے بچوں کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا. آج اس وقت جو مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں، مکہ مکرمہ، جو کہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی ولادت ہوئی، مکہ مکرمہ کی گلیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں یادیں ہیں. وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے وہاں مکانات تھے، مکان عالی شان تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں مکان عالی شان آج بھی وہاں پر موجود ہے، جو ایک یادگار کے طور پر ہے. اب تو خیر لائبریری ہے، لیکن ایک ہے کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو یہ وہ گلیاں ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ظاہری حیات میں اپنا ایک جو وقت گزارا، اور گلیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہے نا خوشبو کا کیا ہے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گئے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گئے. اس وقت گلیوں میں خوشبو پسینے کی. گنبد خضرا پر نظر پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ مدینہ پاک میں آپ چل رہے ہیں تو کیسے چلنا چاہیے؟ روزے انور کی طرف پیٹھ نہیں ہونی چاہیے. جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں تو کیسے بیٹھنا چاہیے؟ مسجد نبوی شریف میں جب ہم پہنچے تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ میں سے شاید بعضوں کو یہ مشاہدہ یا تجربہ ہوگا، مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوں چوپال لگا کر بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کہ جیسے کہ جنرل نہیں کرنا چاہیے. نا ہم کہاں ہیں؟ کہ سوچا آپ نے کہاں ہیں؟ کہاں معراج کا سما ہے،
کہاں پہنچے زائرو کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. اتنی عظیم بارگاہ ہے وہاں، تو مطلب کہ بڑا سنبھل کے رہنا چاہیے. اور گئے کہاں ہیں؟ سرکار کی بارگاہ میں گئے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور غور کرے وہاں سرکار کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوگا تو کیسے بیٹھے گا. اور گئے سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں باتیں کرنے تھوڑی گئے. یعنی جو کام آپ یہاں کر رہے ہیں، اپنے گھر میں کر رہے ہیں، اپنے محلے علاقے، اپنے ملک میں کر رہے ہیں، وہ وہاں کیا کرنا ہے. کوئی بھی ساتھ ہے تو کہ بھائی آپ اپنا مطلب آپ بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیں، میری بھی بارگاہ رسالت میں حاضری ہے. ہم سب سرکار، ہم تو آقا کی بارگاہ میں آئے، تو وہ مقام ہے وہاں درود پاک پڑھنا ہے، عبادت کرنی ہے، بیٹھ کر تلاوت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، بارگاہ رسالت میں اپنی عرض کرنی ہے، گزارشات حاضر کرنی ہے. تو یوں اسی طرح گنبد خضرا کے سائے میں جو باہر ایک صحن بنا ہوا ہے، وہاں کئی عاشقان رسول حاضر ہوتے ہیں. تو ہم ہیں کہاں؟ ذرا غور کریں، ہم ہیں کہاں؟ یہی اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی جاتے ہیں، تو سب سے پہلے بارگاہ رسالت کے آداب سیکھنے چاہیے کہ ہمیں بارگاہ رسالت میں آپ بچوں کو بھی لے کے جائیں. میں لاسٹ ٹائم امیل سنت کے ساتھ سفر تھا، تو ہمارے ساتھ چھوٹے حسن رضا بھی ساتھ تھے. تو میں باقاعدہ دیکھ رہا تھا کہ امیر سنت انہیں مدینہ پاک کے آداب بارگاہ رسالت کے آداب، مسجد نبوی شریف کے آداب، اس طرح مکہ پاک میں جا رہے آداب امیر سنت سکھا رہے تھے انہیں کہ بیٹا کیسے رہنا ہے. مجھے بہت اچھا لگا، سیکھنے کو ملا کہ یہ ہے، اور یہ بزرگوں کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے. تو بس میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے. ہم بھی اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ یا کئی دوستوں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، تو بس جا رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں دوست کیسے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی غیبتیں کرنے والے، چگلیاں کرنے والے، یا وہاں بھی ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے ہیں، یا نمازیں پڑھنے والے، نیکی کرنے والے، عبادت کرنے والے، درود پاک پڑھنے والے، بارگاہ رسالت میں رونے والے، اشک بہانے والے کون ہیں آپ کے ساتھ، یا آپ کون ہیں؟ تو یوں ایک بارگاہ رسالت کے میں ادب، اور مدینہ پاک کا خاص طور پر ادب، کہ جو ادب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی حیات ظاہری میں تھا، وہ آج بھی موجود ہے، بالکل وہی ادب ہے. تو ان تمام تر چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو وہیں آرام ہے بارگاہ رسالت میں. صدیق اکبر بھی آپ کے پہلو میں آرام فرما ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم بھی وہیں آرام فرما ہے پہلو میں. سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے گئے تارے تجلی قمر کی ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک سنا، آج حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک ہو رہا ہے. اور حقیقت یہ کہ یہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، دونوں آقا کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں. یعنی جو بھی اس وقت مدینہ پاک حاضری دیتا ہے، سب سنہری جالیوں کی پاس حاضری دیتا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتا ہے، ساتھ ہی صدیق اکبر کو بھی سلام عرض کرتا ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم کو بھی سلام عرض کرتا ہے، اور پھر دونوں کو ساتھ بھی سلام عرض کیا. یہ سارا طریقہ کا رفیق الحرمین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. تو کیا مقام و مرتبہ دیکھیں نا کہ کہاں پر ان کے مزار شریف ہیں. اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر فائز الانوار سے جب قیامت کا جب جو بیان ہوتا ہے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف فرما ہوں گے، تو ایک ہاتھ میں صدیق اکبر ہوں گے اور ایک ہاتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم ہوں گے. اس شان سے ہوگا. پھر اہل بقی کا بھی پھر وہاں تذکرہ ملتا ہے. تو یوں آپ دیکھیے کہ یہ کتنی زبردست ان کے نام ہیں اور زبردست ان کے فضائل ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ان کے فضائل بیان کرنے اور ان کا ذکر کرنے کی ہمیں
سعادت مل رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، آپ کا اتباع، آپ کی اطاعت، یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی خوبصورت یہ ایک انداز تھا۔ حضرت سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بار میں حضرت سیدنا شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 17 یا 18 میل دور علاقہ حمص کے دومین نامی ایک گاؤں کے پاس گیا تو آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے امیر المومنین سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ذوالحلیفہ میں اسی طرح 2 رکعت نماز ادا کرتے دیکھا کہ انہوں نے ادا کی۔ تو میں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں وہی کر رہا ہوں جو میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے۔ تو یہ جو انداز تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادا کو ادا کرنا، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ واقعات ملتے ہیں۔ اور یہ خاص ایک انداز تھا عشق رسول کا، محبت رسول کا، کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کو ادا کرنا۔ جہاں آقا نے نماز ادا کی وہاں جا کر نماز ادا کرنا، آقا نے فلاں عمل کیا وہاں جا کر میں فلاں عمل کروں۔ یہ اتباع رسول، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ اتباع رسول کا انداز انہوں نے اختیار کیا، کہ شاخ اوپر ہے پھر بھی سر جھکا کے گزرنا، اور پھر کہنا کہ اس میں نبی پاک کی ساتھ تھا اس وقت شاخ نیچے تھی، آقا بھی اسی طرح گزرے تھے، میں بھی اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ کبھی اونٹ کو کسی جگہ گھمانا کہ ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو اتنے پیارے پیارے واقعات ملتے ہیں اتباع رسول کے۔ آج زیادہ ضرورت ہے اس انداز محبت کی، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اتباع رسول، محبت رسول کا ایک زبردست ایک سمجھے کہ ایک اس کی دلیل ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں تو اس کی دلیل کے طور پر وہ اپنی اتباع ظاہر کرتا ہے، اپنی اطاعت ظاہر کرتا ہے، فرما برداری ظاہر کرتا ہے، آقا کی ادا کو ادا کرنے کی وہ بتاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے، اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل یوں کیا تو میں بھی اس کو اسی طرح کرنے کی طلب، خواہش اور کوشش کرتا ہوں، اور طلب و خواہش رکھتا ہوں تاکہ میں آقا کی ادا کو ادا کر سکوں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی آپ دیکھیں سنتوں کو کیسے عام کرتی ہے۔ امامہ شریف کی سنت، داڑھی شریف کی سنت، زلفوں کی سنت، مسواک کی سنت، ناخن کاٹنے کا سنت کے مطابق طریقہ، سونے کا سنت کے مطابق طریقہ، جاگنے کا سنت کے مطابق جو دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں، اسی طرح کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب، تو پانی پینے کی سنتیں اور آداب، یہ ساری باتیں دعوت اسلامی کی خصوصیات ہیں۔ اور یہ دعوت اسلامی اللہ ملت سن کو سلامت رکھے، یہ شروع سے ہی ہمیں سنتیں اور آداب سکھاتے چلے آ رہے ہیں کہ اس طرح زندگی گزاریں اور اپنی زندگیوں پر سنتوں کو نافذ کریں۔ ایک دفعہ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلا کر اپنی آستین کٹوائی تھی جو تھوڑی طویل تھی، تو تھوڑی آستین بھی جو آگے پیچھے ہو گئی، کہا کہ اب اس کو یوں نہیں یوں کہتے، تو کہا جیسا ہے نا ویسا رہنے دو، کہ میں نے اپنے آقا کو اسی طرح دیکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دیکھا اس طرح کرنا، جس طرح آپ نے کیا اس طرح کرنا، جو ادائیں اور جو عادت مبارکہ ان تک پہنچی انہوں نے دیکھی اس کو فالو کرنا، پھر امت تک یہ باتیں پہنچانا۔ تو آج دعوت اسلامی ہم تک یہ باتیں اس طرح کھول کھول کر پہنچا رہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی طرف ہم سب کو آنا چاہیے، اور یہ زبردست عمل ہے۔ اللہ پاک کی محبت پانے کے لیے بھی یہ زبردست عمل ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرے، اے ابھی تم کہہ دو تو میری اتباع کرو تو اللہ پاک تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ اطاعت، پھر قرآن کریم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیروی آپ نمونہ عمل ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل پر دیکھنے سننے والوں، ہمیں بھی، ہمارے بچوں میں بھی، ہم پر بھی، خود پر بھی، اپنے بچوں پر بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لانا چاہیے اور ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، مقتوۃ المدینہ کا ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے، 550 سنت اور آداب، لے لیں، یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ الحمدللہ میرے موبائل میں بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بیان کے بعد جیسے بیان ختم ہوگا، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں اور آپ سرچ کریں، ای بک پہ چلے جائیں، لائبریری جو ہماری ہے،
اس میں آپ 550 سنت اور آداب وہ رسالہ آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ اسے فری ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری ڈاؤن لوڈنگ ہے، اور پڑھیں۔ اتنی سنت اور آداب، سرما لگانے کے تعلق سے، تو بال بنانے کے تعلق سے، تیل لگانے کے تعلق سے، تو ناخن کاٹنے کے تعلق سے، اور چلنے کے تعلق سے، سلام کے تعلق سے، اور اس طرح اور بہت سارے، ہاتھ ملانا، گلے ملنا، بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ اور زبردست ایک عشق رسول کا وہاں پر آپ کو چھلکتے جام ملیں گے، پی لیں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، مکہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو یہ رسالہ میں مشورہ دوں گا، اس کو لیں اور اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اور اتباع رسول، اطاعت رسول اور آقا کی ادا کو ادا کرنے کے تعلق سے انشاءاللہ ہمیں جذبہ نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، اس کو اگر ہم غور کرتے ہیں تو ایک ہے آپ کے مسلمان ہونے سے پہلے، اور ایک ہے آپ کے ایمان قبول کرنے کے بعد آپ صحابی ہو گئے، اور ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ خلافت ملی اور آپ خلیفہ ہوئے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوئے، اس کے بعد آپ کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا وہ ایک آپ کی زندگی کا ایک زبردست پہلو ہے جو آپ نے یہ اپنا وقت گزارا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے۔ اب وہاں سے آپ کی زندگی کا ایک نیا ایک چیپٹر شروع ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہی تاریخی، بڑا ہی ایمان افروز وہ چیپٹر ہے جو آپ کی رولنگ تھی، جو آپ کا انداز تھا۔ اگرچہ آپ کی جو رولنگ تھی، جو آپ کا جو ایک انداز تھا خلافت کا، اس کی بہت زبردست بیس جو تھی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کی۔ ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ کرنا یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان پر تو جو قیامت ٹوٹی تھی وہ اس کے واقعات ملتے ہیں۔ اب اس کے بعد خلافت پر آنا، اور یہ بالکل ایک نئی چیزیں تھی، نئی شروعات تھی کہ اب کیسے کرنا ہے، اور اس میں پھر طرح طرح کے فتنے فساد آئے، طرح طرح کے معاملات سامنے تھے۔ ان سب کو جس انداز سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فیس کیا اور اس کو جو حل کیے، آؤٹ اسٹینڈنگ، اور حتیٰ کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب امیر المومنین آپ بنے، اس کے بعد بھی مسائل تو تھے، اور لیکن اس کے بعد پھر ایک بہترین ایک دور، مزید ایک بہترین دور شروع ہوا، اور آپ نے زبردست اسلام کو عروج و ترقی دی، دور دور تک فتوحات کا سلسلہ ہوا، آپ کی عدل کا، آپ کے انصاف کا، اور آپ کا جو ایک ایک جو طرز تھا حکومت کا، خلافت کا، اور مسلمانوں اور رعایا کے ساتھ جو آپ کا انداز تھا، اس نے بالکل ایک آج تک اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، وقت اس پر پڑھایا جا رہا ہے، اور یہ رولنگ آج سکھائی جاتی ہے۔ میں اس کی چند چیزیں آپ کو ساتھ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے خشک روٹی اور پرانا زیتون تھا، تو اتنے میں خادم نے آ کے عرض کی کہ حضور وہ حضرت عتبہ بن فرقد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں، تو آپ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے ان کو لے لو۔ اور وہ جب اندر آئے تو انہوں نے سامنے یہ کھانا دیکھا، سید عمر فاروق اعظم نے کہا کہ آپ بھی آئیے کھانا کھائیے۔ اب جب انہوں نے وہ سوکھی روٹی گلے میں ڈالی تو سوکھی روٹی کہاں اترے نا، تو انہوں نے عرض کی کہ حضور وہ کھانا کھانے لگے تو جو سوکھی روٹی ابھی گلے سے نہیں اتری تو بے ساختہ کہنے لگے کہ کیا آپ کے پاس وہ کھانا نہیں ہے جسے حواری کہتے ہیں، جیسے کہ میدا جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کا کوئی کھانا کھاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا افسوس سے تم پر، اب آپ غور سے سنیے، افسوس سے تم پر جس کھانے کی تم بات کر رہے ہو، کیا وہ کھانا سب مسلمانوں کے پاس ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی نعمتیں دنیا میں ہی حاصل کر لوں؟ یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت جو معاملہ ہے کھانے پینے کی قلت ہے، تو میں یہ عمدہ کھانا جو تم مجھے آفر کر رہے ہو میں کیسے کھاؤں؟ یہ آپ کا انداز خلافت تھا، یہ آپ کا انداز حکومت تھا۔ آپ اس قدر اپنی رعایا کے لیے ذہن رکھتے تھے اور ان
ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور آپ نے خود پر جو ایک جو طریقہ جو نافذ کیا تھا بڑا سادہ تھا، بڑا سادہ تھا. اب دیکھیے کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے کہ امیر المومنین سید عمر فاروق اعظم جب شہر سے باہر کہیں سفر وغیرہ پر جاتے تو راستے میں ہی آرام کے لیے، استراحت کہتے ہیں، آرام کے لیے مٹی کا ڈھیر لگا کر اس پر کپڑا بچھا تو پھر اسی پر آرام فرما لیتے. کمی کیا تھی؟ لیکن ایک بیت المال، مسلمانوں کے اموال کا، مال کا خرچ، پھر مسلمانوں پر خرچ، ان کی فلاح و بہبود پر خرچ، ان کی ترقی اور تعمیر پر خرچ، یہ ساری چیزیں جو تھی نا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں بڑے واضح طور پر ملتی ہے. آپ دیکھیں حضرت سیدنا عامر بن ربیہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ کو روانہ ہوئے تو پورے سفر میں جہاں بھی کہیں آپ نے قیام کیا، پڑاؤ کیا، رکے، کہیں نہ خیمہ لگا نہ کہیں کنات لگی. اب کیا ہوتا تھا؟ صرف یہ کہ کسی درخت پر چادر یا چٹائی ڈال دی جاتی اور اس کا سایہ کر کے پھر آپ اسی میں آرام فرما لیا کرتے تھے. اب یہ ایک رولنگ کا جو انداز ہے، یہ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. سادگی، اور مسلمانوں کا جو بیت المال ہے اس کا خرچ ان پر کیسے کیا جائے، اور اسلامی جو آپ کے پاس جو حکومت تھی، جو آپ کے پاس ایک ریاست تھی، اس کو کیسے، یعنی جس کو بھی دنیا میں کامیاب رولنگ کرنی ہے نا، اس کے لیے بہترین ماڈل پیش کرتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہترین رول ماڈل. آپ غور کیجئے، آپ کی سوچ اور آپ کا انداز مبارک. ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ امین الامت ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ تھے. اب جب ایک مقام پر پہنچے تو گھٹنوں پانی تھا نا، اتنا پانی کھڑا ہوا تھا جو گھٹنوں تک آ رہا تھا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی اونٹنی پر سوار تھے تو اونٹنی سے اترے اور اپنے جو پاؤں میں جو موزے پہنے ہوئے تھے اسے اتارا اور اپنے کندھے پر ڈال کر اب اونٹنی کی لگام کھینچتے ہوئے پانی میں داخل ہو گئے اور یوں چلنا شروع کر دیا. اب یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، امیر المومنین آپ یہ کام کر رہے ہیں، مجھے پسند نہیں کہ یہاں کے باشندے آپ کو نظر اٹھا کر دیکھیں، یعنی اس کو اب کس طرح وہ دیکھیں گے. اب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی، انکساری میں ڈوبے ہوئے الفاظ آپ غور سے سنیں. آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم ایک بے سر و سامان قوم تھے، پھر اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی. جب بھی ہم اللہ کی عطا کردہ عزت کے علاوہ عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ پاک ہمیں رسوا کر دے گا. اب پیارے اسلام بھائیو، یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر اس پر ہم غور کریں تو اس پر بڑی طویل گفتگو کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات بھی میں نے آپ تک نہیں پہنچائے، تو وہ بھی آپ کو پہنچانے ہیں، پھر منقبت بھی پڑھنی ہے، تو یوں وقت اتنا ہے نہیں کہ میں اس کی وضاحت کروں. لیکن یہ بڑی ایمان افروز بات کی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ پاک نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، کسی اور کے ذریعے کیا عزت کے بندہ خواہش پیدا کرے. اسلام پر عمل کرے، دین پر عمل کرے اور اپنے اسلام کے طریقوں پر فخر کرے اور ناز کرے. واہ کیا بات ہے میرے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. خود حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی بندہ جب اللہ کے لیے تواضع یعنی عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی قدر و منزلت کو بلند فرما دیتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے پہلے منقبت سنتے ہیں. سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کے فضل
سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں، پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں، ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا، ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا، گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، ایسا روب ایسا دبدبا فاروق اعظم کا، ہے ایسا روب ایسا دبدبا فاروق اعظم کا، صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے، صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے، بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں، شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں، کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا، کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم میں جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہوں اس وقت بھی مجھ پر اللہ کی ان 4 نعمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس مصیبت کے سبب میں گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، اس مصیبت کے وقت مجھ پر اس سے بڑی کوئی مصیبت نازل نہ ہوئی، اس مصیبت کے وقت میں اس پر راضی ہوتا ہوں، یعنی راضی بھی رضا، اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہوں،
اور اس مصیبت کے وقت مجھے اس پر ثواب کی امید ہوتی ہے۔ دیکھ کتنی کمال کی سوچ تھی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو، وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے ہیں سروں کے تاج، آنکھوں کے ہیں یہ تارے، صحابہ اور اہل بیت ہیں آقا کے سب پیارے، صحابہ اور اہل بیت ہیں آقا کے سب پیارے۔